السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ کل میں یہ عرض کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خادمہ جو تھی ام ایمن وہ مکہ آ گئیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور ساری دیکھ بھال عبد المطلب کے ذمہ آ گئی، یعنی آپ کے دادا۔ یہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہمیشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور دادا کا انتقال ہو گیا۔ دنیا سے جاتے وقت انہوں نے آپ کی پرورش اور آپ کی ساری ذمہ داریاں اپنے بیٹے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے سپرد کی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سے نبھایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے، لیکن وہ دیکھتے، حالانکہ آپ کے سگے چچا تھے اور عادت اخلاق کو اپنے خاندان کی جانتے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی عادتیں، آپ کی بول چال بالکل علیحدہ ہے دوسرے بچوں سے۔ خاموش مزاجی، بے فضول باتیں نہ کرنا اور علیحدہ سے رہنا، ایک غم میں، ایک افسوس میں، سچائی، امانت داری، حیا اور شرم والا مزاج۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں والد کا سایہ سر پر سے دنیا میں آنے سے پہلے اٹھ گیا۔ ابھی 6 برس کے ہیں کہ والدہ دنیا سے چھوڑ کے رخصت ہو گئی۔ ابھی والدہ کو 2 برس بھی نہیں گزرے، جن کی سپردگی میں آئے تھے۔ دادا کو اپنے پوتے کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ دادا کو اپنے پوتا پوتیوں کے ساتھ کتنا لگاؤ ہوتا ہے، کیسی محبت ہوتی ہے۔ تو نہ باپ کا پیار ملا، نہ ماں کا سایہ ملا۔ دادا کے ساتھ 2 سال رہنا ہوا تو اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، بالکل بے یار و مددگار، یتیم و مسکین۔ ایسا بچہ دنیا میں جس کو اتنا زبردست کام انجام دینا ہے، سب کے لیے محبت کا سمندر بننا ہے، اور اللہ رب العزت اسی سے محبت کرنے والے دھیرے دھیرے جدا کر رہے ہیں۔ اب یہ اپنے چاچا کی پرورش میں آئے ہیں اور چاچا یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا مزاج بالکل الگ ہے، بالکل خاموش مزاج ہے، بجھا ہے، دل بیٹھا ہے، چہرہ نورانی ہے، باتوں میں سچائی ہے، امانت داری ہے، حیا ہے، نہ کھیل کود ہے، نہ فالتو بات ہے، نہ لایانی ہے، عجیب مزاج ہے، اونچے درجے کے اخلاق ہیں۔ جب کبھی بولتے ہیں تو اونچے درجے کی بات کرتے ہیں، آنکھوں میں حیا ہے تو اونچے درجے کی حیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اسی دوران 12 برس، تقریباً 12 برس کی عمر میں آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ مکرمہ سے، آپ کے چچا جو ہیں وہ مکہ مکرمہ سے تجارت کی غرض سے سفر کیا انہوں نے اور تشریف لے گئے۔ تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، تو راستے میں ایک جگہ بصرہ نام کی ایک جگہ پر ایک راہب ملا، راہب، بحیرہ نام اس کا آتا ہے، بحیرہ۔ اس نے آپ کو پہچان لیا فوراً، اس نے دیکھا بچے کی شکل، 12 برس کی عمر، اپنے چچا کے ساتھ، چچا تجارت کے سلسلے میں سفر پہ ہیں اور راستے میں راہب ملا۔ اس نے 12 برس کی عمر میں اللہ کے نبی کو دیکھا، فوراً پہچان گیا۔
ان کی کتابوں میں جو پیشین گوئیاں تھی، ان کی کتابوں میں جو حال اور حلیہ اور عادتیں اور اخلاق اور صورت جو بیان کی گئی تھی، وہ ہو بہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے بچے کی صورت میں اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اور اس نے فوراً کہا، اوہو، اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ایک آیت بھی ہے، یعنی یہ لوگ نبی آنے سے پہلے اس کے ذریعے کافروں پر فتح پانے کی آرزو میں رہا کرتے تھے، جب نبی ظاہر ہوا اور انہوں نے پہچان لیا تب بھی اس سے منکر ہو بیٹھے۔ ان آیات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی ایسے ایک نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نبوت کی نشانیوں کو دیکھ کر اس راہب نے آپ کا نبی ہونا فوراً پہچان لیا، فوراً سمجھ گیا، اس لیے ہمدردی میں اس نے ابو طالب کو بتا دیا کہ بات یہ ہے، یہ جو بچہ تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا سچ سچ بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو بات بتا، بات کیا ہے؟ اس نے بتائی کہ یہ کوئی معمولی اور عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ نبیوں کے بھی نبی بنیں گے، یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، یہ انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ اس لیے اس نے کہا تم انہیں یہودیوں کے ملک میں نہ لے جاؤ، وہ انہیں پہچان کر کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ یہ اس نے محبت میں بات کہی، تو اس لیے مہربان تھے چچا بھی، چچا کو بھی بھتیجے سے بہت محبت تھی۔ اس راہب کی باتیں سن کر ابو طالب پر ایسا اثر ہوا کہ آپ کے چچا نے آپ کو بصرہ سے ہی واپس مکہ بھیج دیا، مکہ بھیج دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پہلے ہی ظاہر ہو رہی ہیں، پہلے ہی سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ ابھی نبوت کا اعلان تو 40 برس کی عمر میں ہوگا جا کر، لیکن نشانیاں پہلے ہی ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ کوئی عام اور معمولی بچہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو انسانی شکل میں اللہ رب العزت کا نور ہے، یہ خود رب کریم کا نور ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے نور میں سے نور کو جدا کر کے انسانی شکل میں زمین کے اوپر بھیجا ہے، صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کو خدا نہ سمجھ بیٹھو۔ یہ تو انبیاؤں کے پیش امام ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کا خیال پہلے تجارت کی طرف ہوا، مگر گھر میں روپیہ پاس نہ تھا، اور مکہ میں نہایت شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت مالدار تھی، اپنا روپیہ تجارت میں لگایا رکھتی تھی، اور وہ خود تجارت نہیں کرتی تھی تو ان کو اپنا روپیہ تجارت میں ان کو لگانا تھا۔ ان کو ایماندار اور صادق اور سچا اور پکا آدمی چاہیے تھا۔ انہوں نے اس بارے میں صلاح مشورہ کیا تو کسی نے صلاح دی، کسی نے رائے دی، فلاں فلاں آدمی جو ہے، فلاں فلاں شخص جو ہے وہ مکہ میں امین اور صادق ہے، اس کو یہ لقب دیا گیا ہے کہ یہ سچوں کے سچے ہیں اور امانت دار ہیں اور اتنے اچھے اخلاق والے ہیں۔ ان کی خوبیاں اور ان کی سچائی اور ان کی دیانتداری کا حال ان کو کسی نے سنایا، بتایا، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب ملاقات ہوئی ہے تو پھر انہوں نے ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ مجھے تجارت کے لیے ایک شخص چاہیے جو بالکل آپ کے جیسا ہو، جتنی خوبیاں اور جتنی بھلائیاں میں نے آپ کی سنی ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میری تجارت میں تجارت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات قبول کر لی اور ان کے تجارتی سامان کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورے مکہ شہر سے یہ خبریں مل رہی تھی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں ہیں، وہ خوبیوں کے حامل ہیں، وہ امانت دار ہیں، وہ دیانت دار ہیں، وہ سچے ہیں، وہ انصاف کرنے والے ہیں، نرم مزاج ہیں، نرم طبیعت ہیں، ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ ان تمام صفات سے متاثر ہو کر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اپنے کاروبار میں شریک کیا اور اپنا تجارتی سامان دے کر ان کو ملک شام بھیجا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ کل بیان ہوگا۔